حسین بشکولاچی یوٹیوب چینل سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ایم ٹی کیٹ کے سلسلے میں جو پی ایم ڈی سی ہے اس نے ڈیٹس کی تو اعلان کیا ہے کہ وہ جون کے مہینے میں جو 15 دن کے لیے وہ جاری رہیں گی، تقریباً 19 جون سے لے کے آگے کوئی ڈیٹ 30 تک دی گئی ہے۔ میرے خیال میں یہ پی ایم ڈی سی کا فیصلہ جو ہے یہ اپنی جگہ پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو بہت بڑی ڈیفیکلٹیز ہوگی۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے وکیپیڈیا پہ پی ایم ڈی سی کا جو ٹوٹل عملہ ہے وہ 300 سے بھی کم ہے، تو وہ 2 لاکھ لوگوں کی کیسے جو ہے وہ ٹیسٹ لے سکے گا؟ اور اتنے سارے ملک میں جہاں بہت سارے جو حالات ہو، مثال کے طور پہ کے پی کے میں، بلوچستان میں، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ سندھ میں بھی کئی صورتحالیں جو چل رہی ہیں، تو اس میں ایک نارمل سچویشن نہیں ہے۔ اور پھر جون میں اتنی گرمیاں، لوڈ شیڈنگ اور برساتوں کے سلسلے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ بالکل ہی نامناسب جو ہے فیصلہ ہے۔ اور 52-53 ڈگری سینٹی گریڈ پہ میجارٹی خواتین کی ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ ارینجمنٹ کرنا ناممکن ہے۔ اور آن لائن کا شوق تو پاکستان میں ہے، لیکن آن لائن جب ہم دیکھتے ہیں، بینکوں میں بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آج سسٹم بیٹھ گیا ہے، آج آپ کے چیک نہیں پاس ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو بورڈ ہیں ان کے امتحانات ابھی چل رہے ہیں، تو اس پہ تو کوئی دھیان نہیں ہے، اور سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ وہ امتحان جو ہیں وہ سارے واٹس ایپ گروپ ہوں، اور جو موبائل فونیں ہیں اس پہ پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں، اس پہ کوشچنس جو ہیں وہ جواب ان کو مل رہے ہیں۔ بہت بڑے بڑے گروپ بنے ہوئے ہیں، ڈسٹرکٹ کے لیے بورڈوں کے لیول پہ اب گروپ بن گئے ہیں۔ تو اس ماحول میں اگر آپ صرف ایک ایم ٹی کیٹ کو ایک معیاری ٹیسٹ لے کے اور پاکستان میں میڈیکل کو بہتر کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم گزارش کریں گے پی ایم ڈی سی سے بھی، اور جو سینیٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اور پرائم منسٹر سے بھی گزارش کریں گے کہ لوکل ٹیسٹ کو پروموٹ کیا جائے۔ پی ایم ڈی سی صرف اس کو مانیٹر کرے، اور ہر ادارہ جو پی ایم ڈی سی کا ریکگنائز ہے اس کو اپنی ٹیسٹ کرنے دے، اور ایڈمیشن کے مسئلے میں جو اداروں کی اٹانومی ہے اس کو مانا جائے۔ بورڈ کے جب تک امتحانات جو ہیں وہ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ اور اچھے طریقے سے نہیں ہوں گے، تو بورڈوں میں تو ابھی آن لائن ٹیسٹ نہیں ہو رہی ہے، اور آپ یکدم جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد انہی اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آن لائن پہ آپ کو امتحان دے دیں گے۔ یہ ناممکن ہے، اور اس پہ بہت سارا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر ایک کالج کو جو ہے وہ اپنی ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک معیار اور ایک اسٹینڈرڈ اور ایک اسپیسیفکیشن ان کو دے دی جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو پی ایم ڈی سی جو ہے وہ ایک کمپلینٹ کمیٹی یا گریونس کمیٹی اس میں بنا لے۔ دوبارہ میں کہتا ہوں کہ بورڈوں کے امتحان کو بہتر کرنے، تعلیمی نظام کو بہتر کرنے، اور صرف پی ایم ٹی سی اور ایم پی کیٹ کے پیچھے لگ جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ 2 لاکھ بچوں کو اتنی ایکسرسائز نہ دیں، پہلے ہی سوئسائڈ ہوتے ہیں، برن آؤٹ ہوتے ہیں، اور بہت سارے جو مافیا ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ میڈیکل کی جو تعلیم ہے وہ ایک پروفیشنل تعلیم ہے، وہ صرف آپ کے ٹیسٹوں سے اچھے طریقے سے نہیں ہو سکے گی۔ اس کے لیے آپ کو ہاسپیٹل سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا، وہاں ان کی جو بیڈ سائڈ ٹریننگ ہے یا ٹیچنگ ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا، نرسنگ اور سپورٹ سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا۔ اور آج کل کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو دور میں آپ جو یہ پرانا کریکولم پڑھا رہے ہیں وہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو جدید ٹیکنالوجی کو بھی کریکولم میں شامل کرنا پڑے گا، اسیسمنٹ کے طریقوں کو بہتر کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا کہ جی ایم او جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگنزمز کا دور ہے، جس سے آپ ویکسینیں جو بنائیں گے وہ آپ ان
دوائیوں کے اسٹور اور شیشوں کے بجائے آپ پلانٹ میں وہ چیزیں جو ہیں وہ ان ماڈیفائڈ آرگنزم کے تھرو اس میں ڈالیں گے، اور وہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کو وہ ویکسین کی طرح فائدہ دیں گے، اور ویکسین کو جو ابھی ریفریجریٹر اور ٹمپریچر اور کولڈ چین پہ رکھنا پڑتا ہے، ان مسئلوں کا بھی حل یہی ہے، جس کو جی ایم او کہا جا رہا ہے، یا ڈی این اے ٹیکنالوجی اس کو بھی دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو جب یہ پلانٹ کے تھرو یا آپ کے فوڈ کے تھرو آپ کو میڈیسن یا ویکسین یا جو چیزوں کی کمی ہے جو ڈیزیز کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک فرنٹیئر ہے، اور اس پہ میں نے ایک نوبل پرائز کی بھی جو ہے وہ گفتگو سن رہا تھا کل پرسوں۔ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی جب گوگل کیا تو اس میں جی ایم او رول ان میڈیسن، ویکسین، فارمیسی کے کسی جگہ پہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اس دور میں آپ جو نارمل ٹیچنگ ہے اس سے ہٹنا پڑے گا، اور بہت سارے جو ٹیچنگ کی میتھڈالوجی ہے اس کو بھی چینج کرنا پڑے گا۔ اور ابھی تک ہم جس ملک میں پولیو کو ختم نہیں کر رہے ہیں، وہ کون سی ایم ٹی کیٹ ہے، وہ کون سے ڈاکٹر ہیں، وہ کون سی یونیورسٹیاں ہیں جو اس کو بہتر کر سکیں گی۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ساؤتھ ایشیا میں ورلڈ ہیلتھ ڈے پہ جو ایم اے مہار ہے، ماؤں کی جو اموات کی شرح ہے وہ 100 سے کم ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 180 کے قریب ہے، یعنی ہم 80 مائیں جو ہیں ہماری وہ زیادہ صرف ڈیلیوری کی سہولت کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج میں آپ کو فائنانشیل ہارڈ شپ نہیں دینی ہے۔ ہمارے ہاسپٹلس کا آپ بل دیکھ لیں، دواؤں کا بل دیکھ لیں، تو گھر کا اتنا خرچہ نہیں ہے جتنا ایک مریض کا خرچہ جو ہے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اور ہیلتھ کیئر بھی دنیا میں کوئی اچھی جگہ پہ نہیں ہے، اور جو ساؤتھ ایشیا ریجن میں بھی ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں، ہمارا جو جی ڈی پی کا خرچہ ہے وہ تقریباً 4 کے قریب ہے ساؤتھ ایشیا میں، اور ہم 1% آف جی ڈی پی خرچہ کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹروں کی تعداد بھی جو آپ اگر یو کے سے دیکھو گے تو 10,000 میں 36 ڈاکٹر ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ 9 ڈاکٹر ہیں، اور ہم ویسٹرن کلچر کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ڈاکٹر زیادہ ہیں، اسی وجہ سے ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہم جو بچے ابھی انٹر کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں وہ اپنے امتحان کو اچھے طریقے سے دیں۔ بورڈ ان کے چیئرمین سے بھی گزارش ہے، ویجیلنس کمیٹی سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے معیار کو، امیج کو اور ایگزامینیشن کو ایسا کریں کہ پبلک ٹرسٹ ہو، بچوں کا جو ہے صحیح اسیسمنٹ ہو، کرپشن نہ ہو، کاپی کلچر نہ ہو، اور بچوں کو سہولت کے ساتھ امتحان اور رزلٹ میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اگر یہ آپ نے فارمولا رکھا کہ 50% ایم ڈی کیٹ اور 50% بورڈ کے امتحان آئیں، جو 12 سال کی تعلیم ہے اس کو 50%، اور 2 گھنٹے کی جو ٹیسٹ ہے اس کو 50%، اس کو آپ جو ہے وہ چینج کریں، بورڈ کی مارکوں کو بڑھائیں، اور بورڈ کے اسٹینڈرڈ امتحان سب کو بہتر کریں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ڈاکٹر حسین بسکولہ کی یوٹیوب چینل سے آج اتنا ہی کافی ہے۔ خدا حافظ۔